میٹرک کا اسٹوڈنٹ، ایک خوفناک کہانی۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول میں باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر منحصر تھا۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا تھا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پر مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کیا، بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ میں گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا تو ایک پول کی لائٹ آن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کے پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی طرح کر کے سب پولز کے بلب روشن ہو گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کر ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے کسی لڑکے نے آ کر مین سوئچ آن کیا اور لائٹ نہ ہوگی۔ اندھیرے میں ٹھکرانے کے بجائے شاید وہ جلا گیا ہو اور اب لائٹ آ گئی تو اس لیے پولز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر میں اور لڑکوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں کیونکہ میں ایک کھلی جگہ پہ روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پر پڑ رہی تھی۔ تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے، اچانک پولز لائٹس آف ہو گئی اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے بجلی چلی گئی ہے، مگر اسکول کے باہر سڑک اور لوگوں کے گھروں میں روشن بلب بجلی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے، گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو پہلے بلب کیسے چل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آیا ہو، اس لیے بلب روشن ہو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ میں نے اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچائی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری۔ میں بال اٹھا کر واپس گراؤنڈ میں آ گیا۔ میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی۔ اس بار پھر بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بال کی طرف بھاگا اور بال لے آیا۔ میں بال لینے کے لیے آگے بڑھا تو بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی تھی جیسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا، بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بال پہ جیسے ہی میرے ہاتھ پڑے، مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کر پیچھے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھتا گیا۔ میری پوری تھوڑی اوپر ہو گئی مگر ٹانگوں کا سائز نہ ختم ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھتا رہا مگر ٹانگیں ہی نظر آئی۔ روشنی کے پاس آ کر پھر مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ نہ تھا۔ میں یہ اپنا واقعہ کسی کو بتانے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں وہاں سے خاموشی سے نکل گیا اور گھر آ کے 2-3 دن تک بستر سے نہیں اٹھا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی اور تھینک یو فار واچنگ۔